حسینیت یزیدیت برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. بلند ترین صلوات. بر حبیب خدا ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ بلندتر صلوات. برائے خوشنودی امام زمان بلندتر صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نعرہ تکبیر. اس طرح نہیں، یہ اس خدا کا نام ہے کہ جس نے محمد کو مصطفیٰ بنایا، فاطمہ کو زہرا بنایا، حسن کو مجتبیٰ بنایا، جس کے کرم سے حسین سید الشہداء ہو گیا، علی مرتضیٰ ہو گیا. بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس محمد مصطفیٰ کا نام ہے کہ ایک ایسا وقت آیا جب جبرائیل محمد مصطفیٰ کو معراج پہ لے کے جا رہا تھا. ایک جگہ آئی جہاں سے آگے جبرائیل نہ جا سکتا تھا. جس جگہ کے آگے سے جبرائیل کے پر نہ جا سکے، وہاں سے آگے محمد مصطفیٰ کی جوتیاں چلی گئیں. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ مومنین کوئی محفل سجاتے ہیں، کسی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، چاہے ولادت ہو یا شہادت ہو، آسمان والے فخر کرتے ہیں کہ یہ زمین پر نور کیسا ہے. اگر آج کی شب فرشتے والی نجف سے پوچھ لیں کہ یا علی یہ کہوٹا کی سرزمین پہ نور کیسا ہے، تو میں کہتا ہوں آپ کا جواب ایسا ہونا چاہیے کہ علی مرتضیٰ یہ جواب دیں کہ یہ وہ شیعہ ہے کہ جن کے بارے میں نے کہا تھا نہج البلاغہ میں کہ اگر میں علی اپنے ماننے والوں کی ناک پہ تلوار رکھوں اور کہوں کہ مجھ سے نفرت کر تو وہ نہ کریں گے، اور اگر منافق کے سامنے دولت کے ڈھیر لگا دوں اور کہوں کہ مجھ سے محبت کر تو وہ نہ کرے گا. یک زباں بآواز بلند نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، لعنت. بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا ہے خداوند متعال تمام مومنین کی عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بانیان محفل اور حاضرین کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کربلا کے صدقے شفا عطا فرمائے. جس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار فرمائے. اور حاضرین محفل میں جو حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو قبول فرمائے. قبولیت مجلس کے لیے بآواز بلند صلوات. مجلس کی ابتدا سے پہلے حمد ہے اس خداوند متعال کے لیے، اس ہستی با کمال کے لیے، اس لم یزل ولا یزال کے لیے کہ جس نے قطرے سے دریا تک، ذرے سے صحرا تک، زمین سے آسمان تک، فلک سے کہکشاں تک
اپنی کائنات کی وسعتوں میں ہر چیز کو خلق کیا مگر وہ خود کسی کی مخلوق نہیں. وہ ہر چیز پر قادر ہے مگر خود کسی پر مقدور نہیں. وہ ایسی ہستی کہ جو ہر ساجد کا مسجود ہے، ہر عابد کا معبود ہے. اس نے اپنی پہچان کروانے کے لیے ہماری اوقات، ہماری وسعتوں، ہماری سماعتوں، ہماری بصارتوں سے بھی بڑی کائنات بنائی کہ آج اگر ہم نور کی رفتار سے اس کائنات کو درک کرنا چاہیں تو نہ کر پائیں گے. پھر اس کائنات میں اپنی پہچان بتانے کے لیے ایک چھوٹے سے کرۂ ارض پر مخلوقات کو پیدا کیا. پھر ان مخلوقات میں حضرت انسان کو پیدا فرما کر اشرف المخلوقات بنا کر اسے دیگر تمام مخلوقات سے ممیز فرمایا. پھر اسے قوت لسان عطا کی، اسے کان عطا کیے، اسے آنکھیں عطا کی تاکہ ہم اس کی دی ہوئی زبان سے ذکر رحمان کر سکیں، اس کی دی ہوئی زبان سے ہم ذکر کل ایمان کر سکیں، اس کی دی ہوئی زبان سے ہم انتظار امام زمان کر سکیں اور اپنا نام صاحبان ایمان میں لکھوا سکیں. اور ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی، ہمیں قرآن میں بار بار کہتا رہا کہ تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. تمہیں میں نے کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں زبان دی. اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تو میں زیادہ دوں گا. تو میں نے سوچا کہ اگر آج میں خدا کے اس حکم پہ عمل کرتا ہوں، مجھے آج حضرت نوح جتنی عمر ملتی ہے اور میں آج پیشانی سجدے میں رکھ دیتا ہوں، میری پیشانی قیامت تک سجدے میں رہتی ہے اور میری زبان پہ ایک ورد ہو شکر للہ شکر للہ شکر للہ، تو باقی نعمتیں تو دور، خدا کی تمام نعمتیں تو دور، خدا کی کچھ نعمتیں تو دور، میں ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے شکریہ ادا کرتے کرتے خدا کی اس ایک نعمت کا شکریہ کبھی نہ عطا کر پاؤں گا کہ اس نے مجھے اور آپ کو علی جیسا امام عطا. سلامت رہیے. 10 دن ایک خاص موضوع پہ آپ سے گفتگو رہے گی، مگر میں ہمیشہ اپنی گفتگو کو موضوع کے ساتھ چھیڑنے سے پہلے ہر عشر کی پہلی مجلس کچھ امام حسین کے کمالات بتاتا ہوں. الگ کبھی مجلس ہوگی مگر کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کا ذکر ضروری ہے موضوع کے ساتھ جڑنے سے پہلے. میں نے اب تک صرف یہ اندازہ لگایا ہے کہ آپ لوگ کتنا سننے کے لیے آمادہ ہیں، کتنا آپ کی تھکاوٹ ہے. اگر آمادہ ہے تو ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. صرف ایک معجزہ بتا کے میں اپنے موضوع کے ساتھ متصل کروں گا کہ ڈکشنری میں عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا مطلب سن 61 ہجری کربلا کی جنگ سے پہلے کچھ اور تھا اور کربلا کی جنگ کے بعد امام حسین نے اپنے کمالات سے ان الفاظ کے معنی بدل دیا. میں الفاظ بدل کر دوں کہ کربلا میں میرے اور آپ کے آقا حسین نے تاریخ رقم بھی کی، تاریخ بدل بھی ڈالی. جزاک اللہ. پہلا لفظ جس کا ترجمہ حسین نے بدل ڈالا وہ ہے زندگی اور موت. اب ذرا غور سے سنیے گا کہ کربلا سے پہلے زندگی کا مطلب ہوتا تھا کہ بدن میں سانس چلتی رہے. میں نہیں سمجھا پایا. زندہ وہ ہے جس کے پھیپھڑوں میں آکسیجن چل رہی ہے. زندہ وہ ہے کہ جس کے بدن میں روح ہے. روح پرواز کر گئی تو مر گیا. مگر حسین نے کربلا میں بتایا کہ زندہ وہ نہیں ہوتا جس کے بدن میں روح چل رہی ہو. زندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو جان سے زیادہ ایمان پیارا ہو. کربلا میں 2 راستے تھے. ایک طرف جان بچا کر ایمان ٹھکرانا یا ایمان بچا کر جان کا نذرانہ. چاہتے تو جان بچا سکتے تھے مگر فرمایا خدایا میں فی سبیل اللہ لڑنے کو عبادت سمجھتا ہوں، میں فی سبیل اللہ مرنے کو سعادت سمجھتا ہوں. اگر میرے نانے کا دین میری جان کے بغیر نہیں بچتا تو تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. یہ کہہ کے وہ گلشن اسلام
کہ جو بالکل گھنگھور گجاؤ کی وجہ سے مرجھا چکا تھا، جب اسلام کو ایک محسن کی ضرورت تھی، جب اسلام کو ایک غمخوار کی ضرورت تھی، جب امت واحدہ تسبیح کے دانے کی طرح بکھر رہی تھی، اس وقت میرے اور آپ کے مولا حسین نے سر تانے ستم کے نیچے رکھ کے طاقت کا مقابلہ تلوار کی بجائے کردار سے کیا، حیوانیت کا مقابلہ انسانیت سے کیا، شیطانیت کا مقابلہ رضا الہی سے کر کے تلواروں کے سائے میں، بارش کے پردے میں، میووں کے سائے میں ایک سجدہ شکر بنا کے اسلام کو اس کا شباب واپس کیا، عبادتوں کو ان کا ثواب واپس کیا اور دنیا کو ایک پیغام دیا۔ یاد رکھو، زندہ رہنے کا مطلب سانس لینا نہیں، زندگی نام ہے مر کے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہونے کا، زندگی نام ہے غرور ہو کے ہمیشہ کے لیے تلل ہونے کا، زندگی نام ہے مٹ کر ہمیشہ کے لیے آیات ابدی خرید لینے کا، کیونکہ زندگی نام ہے ہر وقت غروب ہو کر ایک گندم کے دانے کی طرح ہمیشہ کے لیے قیامت تک قلوب پر حکمرانی خرید لینے کا۔ یہی وجہ ہے جو یزید زندہ رہا اس کا نہ قرآن میں نہ حدیث میں بیان ہے، نہ تذکرہ ہے، نہ نشان ہے، نہ قبر ہے، اور وہ حسین جو ظاہر نہ گیا وہ قلب زندہ باد تھا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ کی قبولیت کے لیے بغاز بلند دوسرا لفظ جس کا معنی حسین نے بدل ڈالا وہ ہے جیت اور ہار۔ کربلا سے پہلے جیت اس کے نصیب ہوتی کہ جو جنگ سے زندہ واپس آ سکے، ہارتا وہ تھا جو جنگ سے مردہ آ جائے۔ مگر میرے آپ کے مولا حسین نے سر کٹانے کے بعد نیزے پہ تلاوت کرنے کے بعد یہ بتایا کہ زندہ وہ نہیں ہوتا، جیتتا وہ نہیں ہے کہ جو جنگ سے زندہ واپس آ جائے، ارے ہار وہ نہیں جاتا جو جنگ سے زندہ واپس نہ آئے۔ یاد رکھو، جیت اس کی ہوتی ہے جس کا مقصد زندہ ہے۔ یزید کا مقصد تھا اسلام نہ رہے، نمازیں نہ پڑھی جائیں، روزے نہ رکھے جائیں، رسول کا کلمہ نہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ نہ پڑھا جائے، محمد رسول اللہ نہ پڑھا جائے، کوئی حسین کا چاہنے والا نہ ہو، کوئی علی کا چاہنے والا نہ ہو، مسجدوں میں اذانیں نہ ہو، مسجدوں میں نمازیں نہ ہو، مسجدوں میں نماز جماعت قائم نہ ہو۔ آج اگر آپ لوگ عزاداری نہ کر رہے ہوتے، اگر آج مسجدوں میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں قائم نہ ہوتی، اگر آج بھی مسجدوں میں محمد رسول اللہ کی صدائیں قائم نہ ہوتی، ہم سمجھتے یزید جیت گیا۔ کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، اگر دیکھنا ہے کہ کون جیتا کون ہارا، تمہیں فلسفے میں پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں عقائد کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں زیادہ تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مت پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ۔ آپ سلامت رہے۔ تیسرا لفظ کہ جس کا مطلب حسین نے بدل ڈالا وہ ہے خود لفظ کربلا۔ سلامت رہی، معرفت والے لوگ سمجھتے ہیں کربلا جنگ سے پہلے ایک لوکیشن ہے، ایک مکان ہے، ایک مقام ہے، مگر کربلا کی جنگ کے بعد حسین نے کچھ ایسا معجزہ دکھایا، وہ جو کبھی مکان تھا وہ حق و باطل کے درمیان میزان بن گیا۔ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے۔ وہ جو کبھی مکان تھا، کربلا ایک ویرانہ تھا، ایک بنجر زمین تھی، مگر حسین نے کربلا کو ایک پیمانہ بتا دیا کہ کربلا سے پہلے دھڑے ہوں گے، مسلک ہوگا، فرقہ واریت ہوگی، لوگ گروپوں میں بٹے ہوئے ہوں گے، لوگ گھروں میں بچے ہوئے ہوں گے، لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بچے ہوئے ہوں گے۔ میں نے ایسا خط کھینچا ہے کہ میری شہادت کے بعد یا حسینیت ہے یا یزیدیت۔ تو اگر قیامت تک دیکھنا ہو کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، دیکھنا کربلا والوں کے ساتھ ہے یا خلاف۔ کربلا پیمانہ بن گیا، اگر کربلا والوں کے ساتھ ہے تو حسینی،
اگر کربلا والوں کے خلاف ہے تو یزیدی. لہذا کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھ دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب یہاں تک کسی نے لکھا، بات پرانی ہو گئی، مولانا محمد علی جوہر نے بڑی معرفت سے لکھا، لیکن آپ لوگوں نے اس کو اتنا سنا ہے کہ شاید ابھی زیادہ محسوس نہیں کیا، تھک گئے ہیں. جو اس کا عقیدہ تھا، اس عقیدے کے بعد کسی نے ایک اور اپنا عقیدہ بیان کیا. میں وہ بیان کروں گا، وہ بھی شاید آپ نے سنا ہو، اس کے بعد اپنا عقیدہ بیان کروں گا، اور امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. کسی نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر کربلا کیسے؟ اس نے اپنا عقیدہ اپنے مخصوص انداز میں لکھا. اس نے کہا خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. کیا بات ہے! اس میں آپ کا ساتھ رہے گا، نہ مجھے زور لگانا پڑے گا نہ آپ کو تھکنا پڑے گا. جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. بعد حسین نہ کوئی حسین ہے، نہ کوئی کربلا اس کربلا کے بعد. ہوتا حسین دنیا میں اگر دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد. بعد حسین نہ کوئی حسین ہے، نہ کوئی کربلا اس کربلا کے بعد. آج خود غلط ہے. حضرت جوہر کا یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تسلیم رہے جوہر مرحوم یوں کہ اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. ذکر ہے یہ بھی ان کا اپنا عقیدہ، مگر میرا عقیدہ تھوڑا سا مختلف. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہا اس شاعر نے کہ اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. میں نے ابھی متوجہ کیا، اگر آپ کہتے ہیں کربلا وہی تھی، اگر تو کربلا ایک داستان تھی تو بات ٹھیک ہے. اگر کربلا ہر دور میں حق و باطل کے درمیان میزان ہے تو پھر ہمیں ہر دور میں سمجھنا ہوگا یزید تو مر گیا، یزیدی اب بھی باقی ہے، تو حسین کے بعد ہمیں ہر دور میں حسینی کے دار چاہیے، تاکہ جہاں جہاں بھی یزیدی سر اٹھائے وہاں حسینی اپنے قدم لگائے اور مرجھاتے ہوئے گلشن اسلام کو اپنے خون سے سیراب کر کے شاداب کرتا رہے. اگر کربلا کو مقتل سمجھا تو اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. اگر اسلام نے کربلا کو مقتل سمجھا، اگر کربلا کو درسگاہ مانا تو اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. کیونکہ ہمیں ہر دور میں حسینی چاہیے، ہمیں ہر دور میں حسینی کردار چاہیے. لہذا مجھے بہت پسند ہے جوش میری آبادی کی وہ 6 مصرے کہ کربلا فقط اس دور تک نہیں تھی، کربلا اب بھی ہے. وہ 6 مصرے معرفت سے سنیے گا. جوش میری آبادی کہتے ہیں کربلا اب بھی حکومت کو نہیں سکتی، کربلا تخت کو تلوار سے مسل سکتی ہے، کربلا خاک تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا کلائے فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں. محمد والے محمد بلند تر صلوات. آپ سلامت رہے، جیتے رہیے. تو خداوند متعال نے ہم پہ یہ احسان فرما دیا، ہمیں بتا دیا کہ تم نے کس گھر کو فالو کرنا ہے، تم نے کس راستے کو فالو کرنا. ہاں ایک بات ضرور کی، انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. دیکھو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. میں نے جب ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، جب میں نے اس دنیا میں سوچا کہ کسی کو پیدا کروں، تو میں نے امت بعد میں بھیجی، ہادی پہلے بھیجا. کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ امت موجود تھی ہادی موجود نہیں تھا. تو سب سے پہلے ایک ہادی بھیجا حضرت آدم کو. اور تاریخ پڑھ لیجئے، تاریخ پڑھ لیجئے. چاہیے رک کے ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں کہ جب حضرت آدم کو پیدا فرمانا چاہا، اس دنیا میں بھیجنا چاہا، جنت سے یہاں بھیجنا چاہا، تو مٹی زمین سے منگوائی،
आदम को खल्क आसमान पे करना था, मट्टी जमीन से मंगवाई। खुदाया ये इतना तकल्लुफ क्यों? खुदाया ये किसी नबी के लिए इतना तकल्लुफ नहीं हुआ, किसी नबी के लिए इतना इंतजाम नहीं हुआ। आपने 1,24,000 अंबिया भेजे हैं, भाई इतनी खुदा जवाब फरमाए। खुदा देखो, बात समझो वजाहत नकली। मैंने सिलसिला नबूवत का आगाज करना था। जब मैं किसी सिलसिले का आगाज करता हूं तो मैं नया और खास एहतमाम करता हूं। अंबिया आते रहे, लेकिन सिलसिले नबूवत का आगाज तो आदम से हुआ ना। कि जब मैं किसी सिलसिले का आगाज करता हूं, मैं खास एहतमाम करता हूं। मुझे तब समझ आई बात कि अच्छा, जब सिलसिले नबूवत का आगाज करना था तो आदम के लिए इतना एहतमाम किया, और जब सिलसिला इमामत का आगाज करना था तो अली को काबे में क्यों भेजा? सलामत रहिए। एक नए सिलसिले का आगाज करना था, हजरत आदम को भेजा, एक सिलसिले का शुरू। कहा देखो, मैं तुम्हारे लिए हिदायत का बंदोबस्त कर रहा हूं। मैंने तुम्हारे लिए, क्योंकि इस दुनिया में शैतान भी मौजूद है, मैंने हादी भी भेज दिए, मैंने इख्तियार दे दिया। अब मैं यहां किसी को गोली मार दूं और कहूं जी खुदा ने लिखी हुई थी? नहीं, हर बंदा साहिब इख्तियार है। खुदा ने रास्ते दे दिए, देखो ये ठीक है, ये गलत है, अब तुम्हारी मर्जी है कि कौन से रास्ते को चुनो। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने सही और गलत वाज़े कर दिया। अब तुम्हारे सामने दो किस्म के लोग आएंगे, कुरान की आयतें पढ़ रहे हो, कोई अपनी पास से बात करोगे नहीं। आइम्मतुन यहदूना इलन नार। इमाम का लुग़वी मतलब है आगे चलने वाला। कभी जमात करने वाला तो इमाम कहलाता है। तुम्हें ऐसे इमाम भी मिलेंगे जो जहन्नुम में ले जाएं, तुम्हें ऐसे इमाम भी मिलेंगे जो जन्नत में ले जाएं। मर्जी तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है कि तुम किसको अपने लिए हादी बनाओ। अब ये हमारी किस्मत है, अब ये हमारा मुक़द्दर है, अब ये मुसलमानों की अपनी किस्मत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब खुदा ने कहा यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हम हर इंसान को अपने इमाम के नाम से पुकारेंगे, तो हमने इमाम उसको बनाया जो खुद कसीमुन नारे वल जन्नह था। जब खुदा ने कहा यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हम हर इंसान को उसके इमाम के नाम से पुकारेंगे, तो हमने इमाम उसको नहीं बनाया जो दुनिया में ईमान लाया, हमने इमाम उसे बनाया जो खुद कुल्ला ईमान था। जब खुदा ने कहा यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, तो हमने इमाम उसे नहीं बनाया जो दुनिया में आके पाक हुआ, हमने इमाम उसे बनाया जो ताहिर था। खुदा ने कयामत तक तहारत की गवाही दी। जब खुदा ने कहा यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, हम हर इंसान को उसके इमाम से पुकारेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उसे इमाम बनाया कि जो हिदायत की किताब है, जो अमर का मिस्ताक है, जो इमाम अल्लाह है, जो याबसूबुद्दीन है, कातिलुल मुशरिकीन है, कायदुल गुर्र वल मुहज्जलीन है, जो हिदायत की किताब के साथ नुक्ता कुरान भी है, जो खुदा की मर्जी से वसीले रिसालत माद भी है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जज़ाकल्लाह। अब यहाँ इसी लफ्ज से हम मौजू के साथ मुत्तसिल होते हैं कि खुदा ने कहा तुम्हारी मर्जी कि तुम उन्हें इमाम बनाओ कि जो दुनिया में आए और उसके बाद पाक हो, या उन्हें इमाम बनाओ जिनकी तहारत की गवाही मैंने कुरान में दी है। खुदा ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ज्यादा मज़ाहिम नहीं होगा, थक तो नहीं गए? हमारे को मोहम्मद वाले भाई एक सलावत हदिया कर दीजिए। हर जब खुदा कोई लफ्ज इस्तेमाल करता है तो सिर्फ उसमें एक आम सा तर्जुमा नहीं होता, खुदा बड़ा खास पैगाम देता है एक एक लफ्ज के जरिए। वो नुक्ता आपके सामने, आप समझ जाएंगे। सिर्फ एक लफ्ज पे तवज्जो करनी है, थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा आपको। आयत के शुरू में है इन्नमा। इन्नमा, इस इन्नमा का बड़ा खास मतलब है।
جب خدا انما کہیں استعمال کرتا ہے تو وہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ دیکھیں آپ لوگ گھروں میں دروازوں کو تالا لگاتے ہیں. تالا کیا کام کرتا ہے کہ جب کوئی کمرے میں بند ہو آپ باہر سے تالا لگا دیں, ہوگا کیا کہ وہ جو اندر ہوگا وہ تالے سے باہر نہیں آ پائے گا اور باہر والا اندر نہیں جا پائے گا. بامعرفت لوگ سمجھ گئے ہیں. خدا نے کہا انما الہکم اللہ, تمہارا معبود بس خدا ہے, یعنی خدائی خدا سے چھن نہیں سکتی, کسی اور کو مل نہیں سکتی. کیا بات ہے. جب خدا نے کہا انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی بس خدا ہے یا رسول ہے یا وہ ہے کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکات دی, تو انما وہاں بھی لگا. یعنی خدا نے کہا دیکھو ولایت ان سے چھن نہیں سکتی اور ان کے علاوہ کسی اور کو مل نہیں سکتی. پھر جب فرمایا انما یرید اللہ, تو فرمایا دیکھو ان سے طہارت چھن نہیں سکتی اور جس مرتبے کی طہارت ان کی ہے کسی اور کو مل نہیں سکتی. جس طرح یہ خاص مرتبے کی طہارت ہے, نہیں کہا کہ میں نے ان کو پاک کیا, یہی سمجھا دیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, ان کو پاک رکھا, کیونکہ پاک کیا اسے جاتا ہے جو پہلے نہ ہو. تو دنیا والوں کو سمجھا دینا کہ بعد میں پاک کرنے والوں کا مرتبہ یہ ہے جو پاک ہو, اور خدا قیامت تک ان کی پاکیزگی کی قرآن میں گواہی دے, ان کا مرتبہ اور ہے. سلامت رہیے. یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو پاک کیا, فرمایا رجس کو ان سے دور رکھا. یعنی رجس کی یہ اوقات نہیں ہے کہ ان کے قریب آ پائے. تو بات واضح ہو گئی. اب تم نے جب بھی زندگی میں رہنمائی لینی ہو تو یہ سامنے رکھ لینا کہ اگر میں ان کو رہنما بناؤں گا نا کہ جن کو خدا نے پاک رکھا ہے, تو ضرور جب ان کی ولایت میرے دل میں آئے گی تو یہ جن کو خدا نے پاک کیا ہے نا, ان کی ولایت میرے دل کو بھی پاک کرے گی. مجھے دوسروں کا نہیں پتا, لیکن اگر ان کی ولایت کو قبول کر لیا تو یہ ہماری جنت کے دامن میں بنیں گے. یہ بات جذبات میں نہیں کر گیا میں. 8ویں لال ولایت ہمارے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے پاس مجمع لگا ہوا تھا. ایک صاحب تشریف لائے, کہتے ہیں مولا, پہلے تو یہ بات کی, یہ کسی اور نے شاید بات کی ہو کہ لوگ اکثر سوال کرتے رہتے تھے مولا سے کہ مولا کیا کمال ہے آپ کا اگر آپ سادات میں سے ہیں تو, مقام کم کرنے کے لیے. تو مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہا یہ کمال کم ہے کہ ہر کوئی ہمارے شجرے میں داخل ہونا چاہتا ہے, ہمیں کوئی اشتیاق نہیں ہے کسی اور کے شجرے میں داخل. سوال کیا کسی نے, کہا آقا آپ کے دادا کے بارے میں فرمایا گیا قسیم النار والجنہ ہے, کوئی ثبوت؟ مولا نے فرمایا دیکھو تم نے وہ حدیث سن رکھی ہے نا کہ مومن علی سے دشمنی نہیں کرے گا, منافق علی سے محبت نہیں کرے گا. کہا مولا بالکل سن رکھی ہے. تو کہا بتاؤ جو مومن ہے وہ جنت جائے گا نا؟ کہا بالکل. جو منافق ہے وہ جہنم جائے گا نا؟ کہا بالکل. تو علی کے ذریعے جنت جہنم تقسیم تو ہو گئی. وہ حیران ہوا کہ بڑا کمال کا جواب ملا مجھے. وہ واپس چلا گیا. جب واپس چلا گیا تو مولا کے اپنے چاہنے والے پاس بیٹھے تھے, کسی ایک نے مولا کو دعوت دینا چاہی. کہا واہ واہ مولا کیا جواب دیا, سبحان اللہ, ماشاءاللہ مولا کمال کر دیا آپ نے. مولا نے کہا دیکھو ہم ہر بندے کو اس کے ظرف کے مطابق جواب دیتے ہیں. وہ اس کا ظرف تھا, میں نے اتنا جواب دیا ہے, تو میں تمہارے ظرف کے مطابق جواب دوں وہ کافی نہیں تھا. جو میں نے کہا دیکھو حق یہ ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا میں قیامت کے دن پلے صراط پہ کھڑا ہو جاؤں گا, رسول خدا جنت و جہنم کی چابیاں میرے قدموں میں پھینکیں گے اور مجھ علی کو کہیں گے علی اب تمہارے حوالے. علی میرے دادا جان جہنم کو خطاب کر کر کے کہیں گے یہ لینے میں تیرا ہے, اسے چھوڑ دے یہ میرا ہے. صلوات پڑھ لیجیے بابا سے.
जज़ाकल्लाहु खैरा। तो अब हमने फैसला करना है कि हमने किन को अपने लिए रहनुमा बनाना है और किन से रहनुमाई लेनी है। एक छोटी सी कंफ्यूजन अक्सर रहती है, दूर करके आपकी जहमत तमाम, कि जब मैंने किसी को अपना रहनुमा बनाना है तो क्या मैं अपने रिश्तेदारों से पूछूंगा, अपने मोहल्ले वालों से पूछूंगा या खुदा से पूछूंगा? ये सिर्फ हमारा फख्र है कि हम खुदा से पूछते हैं कि खुदाया ये आप हम बनाएंगे हमारा रहनुमा या हम खुद बनाए? तो खुदा से पूछने से पहले हम देखते हैं, इससे पहले रवाज क्या चला आ रहा है। कोई इलाके में अदालत में केस हो जाए तो देखते हैं कि पिछली अदालतों ने इस केस का फैसला क्या किया था। खुदा ने कहा देखो जब आदम को रहनुमा बनाना था तो किसने बनाया? इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। जब इब्राहिम को इमाम बनाना था तो मैंने कहा इन्नी जाइलुन लिन्नास इमामा, मैं तुझे इमाम बना रहा हूं। मैंने नूह को भेजा लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही। बस थक के ना सुनिएगा, आखिरी बात आपकी ज़हमत तमाम। हमने मूसा को एक सल्तनत की तरफ भेजा। हर जगह जब किसी को नबूवत देनी हो, किसी को खिलाफत देनी हो, किसी को मनसब देना हो, किसी को सल्तनत देनी हो, हमने ये पैगाम भेजा। तो अब तुम्हें कैसे लगने लग गया कि अब रूल चेंज हो गया हो, अब कानून बदल गया हो? खुदा ने कुरान नहीं जवाब दे दिया, लन ताजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। खुदा जब कानून बना देता है तो तब्दील नहीं करता। तो खुदा ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, आदम को जमीन पे भेजा। लक़द अरसलना नूहन इला कौमी, नूह को कौम की जानिब भेजा, मुख्तसर कर रहा हूं। मूसा को एक सल्तनत की जानिब भेजा। हजरत इब्राहिम को कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, तुझे लोगों के लिए इमाम बना रहा हूं। सवाल ये रखता हूं आपके सामने, आदम लोगों के लिए, इब्राहिम लोगों के लिए, मूसा कौम के लिए, नूह कौम के लिए, हजरत ईसा बनी इसराइल के लिए, हर नबी या कौम के लिए है, या सल्तनत के लिए है, या जमीन के लिए है, सबकी हुक्मरानी महदूद है। जब बारी आई मेरे और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफा की, तो मोहम्मद मुस्तफा को कितनी हुक्मरानी थी? तो ना फरमाया ऐ मोहम्मद तुम्हें जमीन पे भेज रहा हूं, ना फरमाया मोहम्मद तुम्हें लोगों में भेज रहा हूं, जरा थक के ना सुनिएगा, ना फरमाया तुम्हें कौम में भेज रहा हूं, ना फरमाया तुम्हें एक खित्ते में भेज रहा हूं, ना फरमाया तुम्हें सल्तनत में भेज रहा हूं। क्या फरमाया? फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ मोहम्मद हमने आपको दो जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद सलावत। हमने आपको दो जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। रहमत का क्या मतलब है? वक्त आगे आगे सब तशरीफ ला चुके हैं, यहीं से बात शुरू करेंगे, मुत्तसिल करेंगे मौजू से। अहले सुन्नत और आलिम दीन बहुत बड़े और मोतबर और काबिल इज्जत आलिम दीन फखरुद्दीन राज़ी, उन्होंने अपनी किताब में तफसीर लिखते हुए ये फरमाया कि रहमत का मतलब है हल मुश्किलात, यानी जहां रहमत आ जाए वहां मुश्किलें हल हो जाती हैं। तो गोया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ रसूल हमने आपको दो जहानों के लिए मुश्किल को शाह बना के भेजा। तब रसूल का वसी भी वही होगा जो आलमीन के लिए मुश्किल को शाह होगा। उस खानदान के फजाइल हम पढ़ रहे हैं कि जिनके फजाइल अपनों ने भी छुपाए, गैरों ने भी छुपाए। अपनों ने डर की वजह से, तकिया की वजह से, और गैरों ने बुग़्ज़ में छुपाए। फिर भी फजाइल इतने कि अगर बयां हो जाते तो शायद जमीन और आसमान लिखने वाले बन जाएं, जिन्हों इंस हिसाब किताब करने वाले बन जाएं, हिसाब किताब ना हो। इतने फजाइल, तो अगर फजाइल इतने होंगे तो खुदा आजमाइश भी उतनी ही करता है। जिस खानदान के फजाइल इतने हैं उन पे मुसीबतें भी इतने ही आई। आज यकम मुहर्रम को आप लोगों ने फर्श अज़ा बिछाई, फर्श अज़ा सजाई। एक बात याद रखिएगा, कहीं भी मजलिस कराओ, कहीं भी आप जब फर्श अज़ा बिछाओ, मजलिस कराने से पहले उस मजलिस का बानी होता है, उस मजलिस का एक ऑर्गेनाइजर होता है। मगर जब फर्श अज़ा बिछ जाए तो अब बानी फिर मैं और आप नहीं होंगे, फिर बानी वो बीबी होती है जो चकियां पीस पीस के मालती है। अल्लाह इस गिरिये की हिफाजत कीजिए। हजरत अबू बसीर
گریہ فرما رہے ہیں مجلس میں، مصائب سن رہے ہیں، رومال آنکھوں پہ ہے. وقت کے امام آتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بصیر ایسے گریہ نہ کرو. فرمایا دیکھیں میرا رومال آنسوؤں سے ترا ہو گیا. کہا مولا شرم سے گریہ کر رہے ہو. ابو بصیر تمہیں ہمارے مصائب پہ گریہ ایسا کرنا چاہیے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے غم میں مصیبتیں ہی ایسے ہیں. یہ گریہ کی حفاظت کرو. جب سنا نا چھوٹے سے سن کے ہیں مولا حسین کہ ہمیں کربلا میں پیاسا مارا جائے، ہمارے کربلا میں مصیبتیں آئیں گی، تو فرمایا بابا جان ہم پہ روئے گا کون؟ کہا ایک پوری قوم پیدا ہوگی جو ہماری مصیبتوں پہ روئے گی. جب یہ سنا تو بابا جان سے پوچھا آپ ہمارے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا میں ساقی کوثر ہوں، میں کوثر پہ لاؤں گا. بھائی حسن سے پوچھا میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا میں جنت کا سردار ہوں، جنت دوں گا. جب سب سے وعدہ لے لیا نا آخر میں گئے وہاں زہرا کے پاس. کہا ماں زہرا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گی؟ کہا دیکھو بیٹا میں کیا دے سکتی ہوں، میں جنت کے دروازے بیٹھ جاؤں گی، تب تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک ہمارے رونے والے نہ حضرت اللہ ان عزاداروں کو آج دیکھتی بی بی. یہ علماء نے لکھا ہے کہ جب عزادار گریہ کرتے ہیں زندان شام سے ایک بی بی چلتی ہے جناب زینب کے پاس، پوچھتی ہے پھپھی زینب یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں. تو ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میں تمانچے تو نہ کھاتی، اگر یہ عزادار ہوتے پھپھی تیری چادر نہ لٹتی. حضرت اللہ تبھی مولا نے فرمایا انا قتیل الورا، مجھے رولا رولا کے مارا گیا ہے. کیوں فرمایا؟ کیونکہ کبھی عباس کے بازو اٹھاتے ہوئے رہے، کبھی قاسم کا لاشا اٹھاتے ہوئے رہے، کبھی اصغر کو دفناتے ہوئے رہے، کبھی اونو محمد کا لاشا اٹھاتے ہوئے رہے، رو رو کے. فرمایا مجھے مارا گیا ہے. آخر میں جب بلایا گیا دربار میں واپس آئے حالات سنگین تھے. کہا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، ہم سے نانا کی قبر چھوٹے گی، ہم سے ماں کی قبر چھوٹے گی. ایک قافلہ تیار ہوا مدینہ سے مکہ پہنچا. مکہ میں حج نہ کرنے دیا گیا. چھوڑ رہا ہوں سارے مسائل مختصر کر رہا ہوں. ایک فریاد پڑھتا ہوں مولا حسین کی کہ منظر تصور کرو جب کعبہ کے خلاف کو پکڑ کے حسین رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کعبہ مجھے تو حج نہیں کرنے دیا گیا، میں آج جا رہا ہوں، ساری زندگی لوگ حج کرنے آتے رہیں گے، زہرا کا نام دوبارہ واپس نہیں آئے گا. اے کعبہ تیری حرمت بچ جائے میں اپنا کعبہ کربلا میں بناؤں گا. جو ابراہیم نے کعبہ بنایا تھا وہ پانی سے بنا، جو کعبہ میں بناؤں گا کہیں علی اکبر کا خون ہوگا، کہیں علی اصغر کا خون ہوگا، کہیں عباس کے بازو ہوں گے. جو کعبہ ابراہیم نے بنایا اس کو بنانے کے لیے حاجرہ کی چادر قربان نہیں ہوئی. جو کعبہ میں بناؤں گا اس کو بنانے کے لیے بیویوں کی چادریں نہیں اٹھ گئی. جو کعبہ میں بناؤں گا حاجی حج کرتے ہیں ساری زندگی حج سے واپس آتے ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کو پانی پلایا جاتا ہے. واحد حاجی کربلا کا جب حج مکمل کر چکا تو استقبال ہوا بھی تو کچھ کیسے، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑے، مغرب کو گھوڑے مشرق کو دوڑے، سینے کے ہڈیاں پسلیوں سے تمام حاجی جناب قربانی کرتے ہیں. جب قربانی کرتے ہیں تو مولا بھی فرماتے ہیں مجھے ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں مولا یہ تشبیہ کیوں دی آپ نے؟ جب بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو پانی پلایا جاتا ہے، اس کا رخ قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے. مولا آپ نے اپنے آپ کو گوسفند کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ شاید جواب آئے کہ دیکھو جب قربانی کرتے ہیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا. جب مجھے مارا گیا تماشا دیکھنے والے تو تھے، روکنے والا تھے. حضرکم اللہ علی رسول اللہ علی القوم القاسمین انا للہ و انا الیہ راجعون. مومنین گرامی
روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگے کہ خالق کائنات کہ بلا وجات نقوی صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مراجع عظام اور علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرمائے. پروردگار جتنے بھی عزادار بیمار ہیں پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کا تمام عزاداروں کو صحت و سلامتی برقرار فرمائے. جتنے مرحومین اس جان فانی سے پردہ فرما گئے پروردگار ان سب کو سودائے کربلا کے پاکیزہ قدموں کا جگہ نصیب فرمائے. اپنی تمام قوم کی شمولیت کر کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. پڑھا رہے ہیں اسکول میں ہادی ایجوکیشن ہمارے دیگر صلوات پڑھیں. انشاءاللہ نعرہ تکبیر، کی آواز ہے تو انشاءاللہ نعرہ بہت اچھے کب رسالت، یا رسول بہت زبردست میں آپ کے گھر میں ملا ہوں جب کیا تھا نا مجھے آپ یاد ہے کوثر میں آپ خوشنودی محمد والے محمد بآواز بلند صلوات. ایسی تھا وائرلیس مولانا زاہد حسین بن نقی صاحب آپ کے نام سے گزارش کروں گا کہ وہ پر ہو کر اپنے فرمائش کو مستفید فرمائیں. آغا صاحب کی آمد کیجیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان